بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم میرے ساتھیوں. شاہ فیصل کالونی, نازم آباد, گلستان جوہر ہیڈ آفس کے تمام ساتھیوں, السلام علیکم. میں بہت بولنا یہ چاہوں گا کہ آپ لوگوں کا پیار جو میں نے ابھی سندھ گروپ میں دیکھا اور آپ لوگوں کی محبت, بے چینی میرے لیے, اس سب کا شکریہ. لیکن میں ایک جگہ کنفیوز ہوں. میں نے پہلے بھی لاسٹ میسج میں ایک بات کہی تھی کہ میں نہیں سمجھ پا رہا کہ میرے اپنے کون ہیں, میرے پرائے کون ہیں. 2-3 دن پہلے آپ نے سندھ گروپ میں کسی کو گالیاں دیں. گالی نہ دیں, جو ان کا شیوا تھا انہوں نے کیا, جو ہمارا شیوا ہے وہ ہم کریں گے. گالی نہیں دیں کسی کو. اللہ تعالیٰ سب کے لیے رزق لکھتا ہے اور پہلے لکھ دیتا ہے. ہمارا بھی رزق لکھا ہوا ہے, ہماری بھی چیزیں ہیں, ہمارے معاملات بھی ہیں. اللہ نہ حق میں نے کبھی کیا ہے, نہ میں نے اور نہ ہی احمد سیال نے کسی کے ساتھ کبھی کوئی ناحق کام نہیں کیا. یہ ان کا ضرب تھا, انہوں نے ہمارے ساتھ کیا, یہ ہمارا ضرب ہے, ہم ان کے ساتھ کریں گے. میں کنفیوز اس بات پہ ہوں کہ ایک طرف آپ سب, میں نے بہت سارے نئے نام دیکھے ہیں جو میرے لیے بے چین تھے کہ یار نہیں ارشد بھائی کو کیا ہو گیا, ارشد بھائی کو کیا ہو گیا. باخدا میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ یہ کوئی پری پلان نہیں تھا. اور کچھ لوگوں نے یہ بات بولی تھی کہ انہوں نے اپنا کوئی ڈرامہ ہوگا. کوئی ڈرامہ نہیں تھا, کوئی بے چینی نہیں تھی. میں پنجاب گیا ضرور تھا, پنجاب سے میں واپس بھی آ گیا تھا. آدھے راستے سے واپس آیا ہوں پنجاب میں, کیوں جس کام سے میں جا رہا تھا مجھے میرے اپنے لوگوں نے وہاں منع کر دیا کہ نہیں سر ابھی آپ کا وہاں جانے کا کوئی کام نہیں ہے. میں وہاں سے واپس آ گیا. کس لیے تھا وقت آنے پہ یہ بھی بتا دوں گا کہ میں وہاں جا کیوں رہا تھا. پرابلم از دیٹ کہ آپ میرے حق میں بے چین بھی ہوتے ہو, میرے پیچھے لگتے بھی ہو. مجھے سکون سے کسی جگہ پہ لوگوں سے مل کر بات کرنے کی موقع بھی نہیں مل پا رہا. میں کیا کروں؟ نہ میں کراچی میں کھل کے کسی سے مل سکتا ہوں, ملتا ہوں تو گاڑیاں لگ جاتی ہیں. مطلب میں کہاں جاؤں؟ میری بات کو سمجھیں. میں اگر آپ لوگوں کے درمیان وقفے سے آتا ہوں تو اس کی کوئی تو وجہ ہوگی. میں بھاگا نہیں ہوں, نہ بھاگنا چاہتا ہوں. کیوں کہ احمد سیال اور میں ایک ہیں. وہ اذیت میں تو میں بھی اذیت برداشت کر رہا ہوں. بس فرق صرف اتنا ہے کہ وہ سلاخوں کے پیچھے کی اذیت برداشت کر رہا ہے, میں سلاخوں کے پیچھے نہیں ہوں لیکن بہت اذیت میں ہوں, خوش نہیں ہوں. کیا آپ لوگ یہ سمجھیں کہ ارشد بھائی خوش ہیں, عیاشی کر رہے ہیں, گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں؟ میں جانتا ہوں, میرا اللہ جانتا ہے کہ یہ دن, یہ وقت, یہ کیسے گزار رہا ہوں. بس میری سمجھ میں ایک بات نہیں آ رہی کہ آپ لوگ جب میرے لیے بے چین ہوتے ہو تو پھر بے چین ہو. مطلب مجھے کھل کے بیٹھنے کا موقع کیوں نہیں مل رہا؟ میرے پیچھے بار بار لوگ کیوں لگ جاتے ہیں؟ میری لوکیشن لے کے میری ریکی کیوں کرتے ہیں؟ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے انشاءاللہ تعالی مر کے اپنے رب کو منہ دکھانا ہے. میرے قطعی میرے دل اور دماغ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں بھاگ جاؤں. میں کچھ لوگوں کو اپنا پاسپورٹ دکھا چکا ہوں کہ میں کب تھا, کہاں تھا, کیا تھا. مجھے اس کراچی سے اور آپ لوگوں سے پیار نہ ہوتا اور اپنے MNM کے تمام ساتھیوں سے پیار نہ ہوتا تو باخدا میں یہاں نہ ہوتا. مجھے احمد سیال سے اتنا پیار ہے کہ آپ کی سوچیں ہیں کہ ایک وقت میں اپنے بڑے بھائی کو اور چھوٹے بھائی کو کسی بھی ایک سائٹ پہ اگنور کر سکتا ہوں, احمد سیال کو اگنور نہیں کر سکتا. وہ میرا چھوٹا بھائی ضرور ہے, ہم ماں جائے نہیں ہیں لیکن ہم بھائی ہیں. میری پریشانی کو اس طرح سمجھیں کہ میری نیت پہلے بھی آج بھی, احمد کی نیت پہلے بھی آج بھی کبھی کسی کو دھوکہ دینے کی نہیں تھی. میں بہت مشکل میں تھا, کچھ لوگوں نے شرارت کی ہے. میں کراچی میں تھا, گلستان جوہر علادین پارک کے پاس سے کچھ لوگوں نے مجھ سے شرارت کی. اس سے پہلے بھی یہ کام کر چکے تھے. میں پھر بھی ان لوگوں سے بات کر کے 2-3 اس وقت ٹائم زیادہ لگا, آج تھوڑا سا اس دفعہ کم ٹائم لگا کہ یہ جلدی مان گئے. پیسہ ہی حل ہے. اگر وہ مجھے مار دیتے تو پیسہ نہیں ملتا, وہ اذیت دیتے تو پیسہ نہیں ملتا. انہوں نے مجھ سے کچھ چیزیں حلفن کروائی ہیں, دیا میں نے ان کو کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ میرے پاس ابھی ہے نہیں. میں سب کو سب چیزیں دینا چاہتا ہوں, سارے معاملات کرنا چاہتا ہوں. نہ میں نے کبھی کسی سے ادھار پیسے لیے, نہ میرے کسی ایگزیکٹو نے ادھار پیسے لیے, نہ کسی مینیجر نے ادھار پیسے لیے, نہ احمد سیال نے ادھار پیسے لیے.
ہم نے کاروبار کیا تھا, ہم لوگ کاروباری لوگ تھے, کاروباری لوگ ہیں, ہم کاروبار کرنا چاہتے ہیں. اگر کوئی ہم سے غلطی ہوئی تھی, اگر ہوئی تھی, اول تو ہوئی نہیں تھی, کیوں ہمارے بزنس کو کوئی انڈرسٹینڈ نہیں کر پایا, کیوں یہ کام یہاں پر انوکھا تھا, کیوں یہاں پر اس کام کو اس لیے انوکھا تھا کہ غریب لوگ مستحکم ہو رہے تھے. آپ لوگ اس بات کی بہت اچھی طرح گواہی دیں گے کہ ان لوگوں کا لیونگ آف اسٹینڈرڈ چینج ہوا, لوگوں میں کتنی تبدیلیاں آئیں, لوگوں نے پچھلی گزری ہوئی 2 عیدیں کیسے گزاری, لوگوں نے پچھلے گزری ہوئے رمضان کیسے گزارے, یہ سب وہ لوگ خود گواہی دیں گے. نہیں یار, جو کچھ بھی ہم نے 1 سال پہلے کیا تھا وہ M&M کے بدولت کیا تھا. یار M&M غلط تھی تو آپ لوگ پہلے غلط کام کے ساتھ کیسے جڑ گئے؟ نہ M&M پہلے غلط تھی, نہ M&M آج غلط ہے. صرف سمجھنے میں پھیر میں فرق یہ آئی ہے کہ ہم لوگوں نے بہت جلدی ہمت ہار گئے, بھول گئے کہ یار یہ شخص جو ہمارا کسی وقت جب آپ میرے کے پھولوں سے استقبال کرتے تھے, آج گالیوں سے کر دیتے ہیں. کوئی بات نہیں, میرا ظرف ہے, اللہ تعالیٰ نے عزت بھی لکھی تھی, اللہ تعالیٰ ذلت بھی دے رہا ہے, مجھے کوئی نہیں, اللہ کی تقسیم میں مجھے کوئی فرق نہیں ہے. اللہ نے جو تقسیم دی ہے وہ وقت تھا, دوبارہ آ جائے گا. جب اچھا وقت نہیں رہا, میرا ایمان ہے, تو برا وقت بھی نہیں رہے گا. بس اس بات کی مجھے تھوڑی سی تکلیف یہ ہوتی ہے کہ جب میں آپ لوگوں سے زیادہ پینیٹریٹ کر کے ملنا شروع کر دیتا ہوں تو کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے, کسی نہ کسی طریقے سے تھریٹ کرتا ہے. اس شخص کی ایک بوٹی ہوتی ہے اور کوئی بکرا حلال کرنا چاہتا ہے کہ اپنی بوٹی کی خاطر یہ بکرا تو حلال کروں. مجھے کچھ ہو جاتا ہے, مجھے کوئی بھی شخص آگے پیچھے کرتا ہے, آپ لوگ کی اذیت, آپ لوگوں کا بے چینی, آپ لوگوں کی بےتابی وہ میں گروپ میں دیکھ چکا ہوں کہ میرے متعلق پھر بہت سارے لوگوں نے دعائیں کی ہیں, بہت سارے لوگوں نے کہاں سے کہاں ملا دیا ہے. تو بھائی میں بس اور کو زیادہ نہیں بولوں گا, ٹائم آپ لوگوں سے لے لیا, پریشان تھا, پریشان ہوں میں, ایک وقت میں ایک جان ہوں. آپ لوگوں کے چھوٹے چھوٹے پیسے جمع ہو کے میرے پاس بہت بڑے پیسے بن گئے. میں آپ لوگوں کو بھی منہ دیتا ہوں, قانون کے مسئلے مسائل بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں. میری فیملی میرے ساتھ نہیں ہوتی, ان کی بےتابی, ان کی بے چینی الگ ہوتی ہے. یار میں بھی انسان ہوں, بس تھوڑا سا خیال کریں. اگر میں ہوں زندہ تو آپ سب کے پیسے زندہ ہیں, مر جاؤں گا تو 2 قبر پہ کھڑو کے گالیاں دے دینا یار میری. لیکن میری نیت خراب نہ پہلے تھی, نہ آج ہے, نہ آئندہ ہوگی. بس ساتھ دینے کی بات میں کرتا ہوں تو میری بات کو سمجھیے گا کہ یار انسان کو اتنا مجبور نہیں کر دینا چاہیے کہ وہ سوسائڈ اٹیمپٹ کر لے. اور موبائل میرا سوئچ آف ہو گیا تھا, بیٹری کمزور تھی. میں اتنے کمزور دل کا آدمی نہیں ہوں کہ سوسائڈ اٹیمپٹ کروں, بٹ ہوں انسان. تو بس آپ سب اس بات کو تھوڑا سا تسلی رکھیں کہ میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ ہم سب کی بھلائی ہے. پیسے آپ میں سے کسی کے بھی ڈوبے نہیں ہیں, جو بات میں ہمیشہ اپنے ہر آڈیو بیان میں بولتا رہا ہوں, ڈوبے نہیں ہیں, مل جائیں گے. دیر سے ویر ہے, آپ لوگ بہت سفر کر رہے ہو, 6 8 مہینے کا ٹائم گزر گیا, لیکن نہ میں نے اور نہ احمد نے آج تک یہ بات بولی نہیں ہے کسی کو بھی کہ پیسے نہیں ملیں گے, بھول جاؤ, معاف کر دو. ایسی کوئی نیت نہیں. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے دل پہ ہاتھ رکھیے, یہ سوچیے گا کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو آپ لوگ کہاں کھڑے ہیں, چاہے وہ کسی انسان کے کہنے سے ہو, میرے کسی ساتھی کی ناراضگی کی وجہ سے ہو کہ وہ اتنا ناراض ہو گیا کہ اس نے وہ اسٹیپ اٹھا لیا, یا پھر ہمارے اپنے اداروں کی وجہ سے ہو, جو ہماری انکوائریاں ہیں, جو ہمارے معاملات ہیں, چل رہے ہیں, فیس کر رہے ہیں, ہم فیس کر بھی لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آج نہیں کل وہاں سے سرخرو بھی ہوں گے, اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے. تو اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے, اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے. آپ سب نے احمد کا ویڈیو دیکھا ہوگا, باخدا میں رویا ہوں, میں رویا ہوں اپنے اس بھائی کی خاطر. اس کی صحت آپ لوگ دیکھ رہے ہو گئے, کیا غلطی کی تھی اس نے کہ یہ سوچا تھا کہ اپنے ہم وطنوں کو, اپنے پیاروں کو, اپنے بھائیوں کو ایک اچھا مستقبل دے دیں گے. بھاگا تو نہیں نا. آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کم پیسہ تو نہیں گھمایا تھا, کم معاملات تو نہیں تھے لوگوں کا. زیادہ دور نہیں دیکھیں, میں زیادہ دور نہیں, ایک پچھلی بقرعید نکال دیں,
صرف یہ سوچیں کہ جس شخص نے کبھی قربانی نہیں کی ہو اس نے اللہ کے نام پہ بڑا جانور دیا تھا. وہ سب کیا تھا؟ وہ وہی تھا کہ یار اللہ کے کام میں اگر ہم نے اللہ کی تقسیم کو بڑھایا ہوا تھا، اگر ہم نے اس مسئلے میں کسی کا برا نہیں چاہا تھا اور ہم نہ چاہتے ہیں، تو ہم نے تو یار سب کو خوشحال کرنے کا پلان بنایا تھا. ہم تو دوسرے کے بچوں کو تعلیم دینے کا سوچتے تھے کہ غریب مسلط طبقے میں جہاں تعلیم نہیں تھی وہاں تعلیم دیں گے. ہمارے پروجیکٹس میں، ہماری چیزوں میں سب چیزیں انکلوڈ ہیں. ہم نے کوئی ایک دن کا، ایک سال کا، 6 مہینے کا پلان تو نہیں بنایا تھا نا. اگر 6 مہینے کا پلان بنایا ہوتا تو ہم پاگل تھے جو اس پاکستان میں بیٹھے ہوئے تھے. ہم پاگل تھے کہ ہمارے پاس FIA کی اداروں کی ہمارے پاس ڈھونڈ مچی ہوئی تھی اور ہم جہازوں میں گھومتے تھے. ہم پاگل تھے پہ ہمارے پاس ڈومیسٹک ٹریول کر رہے تھے. ہمیں جب رسک لینا تھا تو بھائی ہم انٹرنیشنل فلائٹ پہ رسک لیتے، باہر چلے جاتے. پھر آپ سب پورا پاکستان بیٹھ کے روتا گاتا رہتا ہے، ارے بھاگ گئے، ارے بھاگ گئے. تو سمجھ میں آتا بھاگ گئے. یار نہیں بھاگیں، یقین رکھیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. بس ہمارا بات وہی آتی ہے کہ آپ لوگ بار بار ایک بات کہتے ہیں، ارشد بھائی ٹائم بتا دیں، ارشد بھائی ٹائم بتا دیں. آپ کو میں پھر ٹائم دے دوں گا، آپ کہو گے تاریخ پر تاریخ، تاریخ پر تاریخ، تاریخ پر تاریخ. یہ ویڈیو کون چلاتا ہے؟ آپ لوگ ہی چلاتے ہو. وہی ناراض ساتھی چلاتے ہیں جو پریشان ہیں. یار کاروبار میں دیر سویر ہو گئی ہے، اونچ نیچ ہو گئی ہے. کیا یہ پیسہ اگر آپ لوگوں کے اپنے ہاتھ سے کہیں اور نقصان ہو جاتا تو آپ لوگ کیا اس وقت بھی M&M کو قصوروار کہتے؟ نہیں کہتے. تو جب وہ نہیں کہتے تو سب چیزیں تھیں آپ لوگوں کو محسوس کرنی چاہیے یار. بس اپنا خیال رکھیے گا. میرے لیے وہ تمام دوست جو پریشان ہوئے، جن کی راتیں خراب ہوئی ہیں، ان کا بہت شکریہ کہ میرے خاطر انہوں نے جاگ کر ایک دوسرے کو سہارا دیا، تسلی دی، ہائی مینجمنٹ کی ڈیمانڈ کری. اچھا کچھ لوگ بار بار ایک ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ہائی مینجمنٹ، ہائی مینجمنٹ، ہائی مینجمنٹ. ہائی مینجمنٹ ہے بچہ کون ہے بھائی؟ یہ سوچئے گا. صرف اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جن جن دوستوں کی مائیں زندہ ہیں ان ماؤں کو میرا سلام، اور ان کو بولیے گا کہ میں بھی آپ کا بیٹا ہوں، آپ کا بھائی ہوں، میرے لیے دعا کریں. ایک بھائی باہر ہے اور ایک بھائی سلاخوں کے پیچھے. یار جب آپ اس سے ملیں گے نا تو اس کو محسوس کیجئے گا وہ دل سے برا نہیں ہے، دماغ سے برا نہیں ہے. میرے سے بات نہیں کی جا رہی اس وقت. بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر. اللہ حافظ. آپ کا بھائی محمد ارشد علی.